پھر اس مشورے پر اتفاق کے بعد حضرت زید بن ثابت کو جو ہے وہ اس کام پر مامور فرمایا۔ حضرت زید ظاہر سی بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کی حیثیت سے کام کر چکے تھے، اور تمام کاتبین وحی میں ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ تو طے یہ پایا کہ عہد رسالت کے لکھے ہوئے جو قرآنی ٹکڑے جو ہے وہ جمع کر لیے جائیں، اور حافظ قرآن کی مدد سے ایک ایک آیت کی جو ہے وہ تصدیق کر کے سرکاری نسخے میں درج کیا جائے۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر مان تو گیا تھا یہ کام کرتا ہوں، مگر میری حالت یہ تھی کہ باخدا، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری حالت اس وقت یہ تھی کہ باخدا اگر مجھے پہاڑ کا بوجھ اٹھانے کے لیے کہا جاتا تو وہ قرآن جمع کرنے کے مقابلے میں ہلکا محسوس کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں اس وقت تھی مسجد نبوی میں باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جس کے پاس قرآن کا جو ٹکڑا موجود ہے وہ لے آئے اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دے۔ منادی کہتے ہیں بیٹا اعلان کرنے کے بعد دور دور سے صحابہ آئے اور قرآن کے ٹکڑے پیش کیے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے، تو پورا قرآن لکھا ہوا بھی پاس موجود تھا، پھر بھی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آئے ہوئے ٹکڑے کو اپنے حافظے اور تحریر سے مقابلہ کر لینا ہی کافی خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ شہادت یعنی کہ گواہی کے اصول کے مطابق کم سے کم 2 گواہیاں لیتے جو کہ ٹکڑا یا حصہ پیش کیا گیا تو وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبینہ سنا گیا تھا یا نہیں۔ تو اس طریقے سے باقاعدہ حضرت زید بن ثابت حافظ قرآن بھی تھے، اور ان کے پاس پورا قرآن پاک اس وقت بیٹا جمع بھی تھا اجزاء کی صورت میں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی 2 3 صحابہ کرام سے باقاعدہ قرآن پاک کی آیات سنتے کہ میں جو سنا رہا ہوں اس میں کسی طرح کی کوئی مسٹیک نہیں ہے، سب یعنی کہ سب کی آیات ایک جیسی ہوتی، ان کو باقاعدہ ان کے ٹکڑوں کو دوسروں کے اجزاء کے ٹکڑوں سے ملا کر دیکھا جاتا، پھر اس کے بعد اس کو تحریر کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو تھا مصحف صدیقی، چونکہ یہ ایک مستند نسخہ تیار ہوا جسے مصحف صدیقی کہا گیا۔ یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کی تحویل میں رہا، بعد میں ظاہر سی بات ہے حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، پھر انہوں نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل یعنی اس سے پہلے ہی اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے سپرد کر دیا، اور وہ تمام عمر اپنی حفاظت میں رکھے۔ دور رسالت میں بیٹا ممتاز کاتب وحی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ جو قرآن پاک کی آیات لکھتے تھے۔ کاتب وحی سے مراد یہ کہ جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھی وہ آیات لکھی جاتی تھی، تو کاتب وحی ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک کی آیات لکھا کرتے تھے۔ تو ان میں جو ممتاز کاتب وحی تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور کاتب وحی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے۔ یہ عہد صدیقی کے دور میں جو تھا وہ باقاعدہ نسخہ تیار ہو گیا جس کو مصحف صدیقی کے نام سے کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد پھر عہد عثمانی، حضرت عثمان کا جب دور شروع ہوا تو اس میں کیا تھا کہ عہد عثمانی میں یہ بات زیر غور آئی کہ چونکہ ابتدا نزول میں عرب کے مسلمانوں کو اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کی بولی اور لہجے کے مطابق جو تھی وہ قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی، کیونکہ اس میں بولنے کی آسانی تھی مگر معنی میں فرق نہ پڑتا تھا۔ لیکن بیٹا جب قرآن پاک غیر عرب ممالک میں بھی کیونکہ مسلمان آباد تھے اور وہ اپنے اپنے لہجوں اور محاوروں میں قرآن پڑھنے لگے، تو ڈر تھا کہ کہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ جھگڑے کھڑے نہ ہو جائیں کہ عام لوگ اسے تحریف نہ سمجھ لیں، تو یہ بات بڑی وزنی تھی۔ تو چنانچہ صحابہ کرام اور جدید القدر قرار یعنی کہ قاری کی جمع جس کے معنی ہے پڑھنے والے کے مشورے سے حضرت عثمان غنی کے اس نسخہ قرآن کی نقلیں کروا کر باہر ملک میں بھجوا دیں، جو مصحف صدیقی رضی اللہ عنہ کہلاتا تھا اور حضرت حفصہ کے پاس محفوظ پڑا تھا۔ تو بیرون عرب یعنی کہ عرب سے باہر جب اس کی اشاعت قرآن سٹارٹ ہوا تو اس وقت جو تھا قرآن پاک جو تھا عرب کے لوگ تو اپنے قبیلے کے حساب سے صحیح پڑھے تھے، لیکن جب بیرونی غیر عرب ممالک میں ظاہر سے تو مسلمان آباد تھے تو وہاں لہجوں اور محاوروں میں فرق پڑنے لگا۔ تو وہاں پہ پھر یہ تھا کہ بیٹا حضرت عثمان نے اس لحاظ سے امت مسلمہ پہ ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ مصحف صدیقی کی نقلیں کراتے وقت کتاب صرف قریش کی زبان اور لہجے کے مطابق کرائی، اور یوں لب و لہجے کے اختلاف اور جھگڑوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ نے سرکاری نسخوں کے علاوہ باقی تمام لہجوں اور محاوروں پہ لکھے ہوئے نسخوں کی اشاعت جو تھی وہ ممنوع قرار دے دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ حضرت عثمان نے یہ بہت اچھا کام کیا اور جو کچھ کیا ہم سب کے مشورے سے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں جھگڑا چھڑ گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی قرات کو جو ہے وہ دوسروں کی قرات سے بہتر قرار دیتا ہے، بلکہ دوسروں کی قرات کو یعنی کہ کفر کی حد تک پہنچا دیا جاتا تھا، تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ تو ہم لوگوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ نے کیا علاج سوچا، تو حضرت عثمان نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایک ہی مصحف پر جمع کر دیا جائے۔ تو ایک ہی مصحف پر جمع کرنے کے لیے اس عظیم خدمت کی بنا پر لوگوں نے حضرت عثمان کو جو ہے جامع القرآن کہنا شروع کر دیا اور وہ اس لقب سے مشہور ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب قرآن پاک ظاہر سی بات ہے محفوظ کیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت سے قرآن مجید کی حفاظت اس حد تک کرا دی کہ رسم الخط کی وہ معمولی تبدیلی جس سے قرآن کے لہجے میں فرق نہ پڑا ہو برداشت نہیں کی گئی، اور اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح ابتدا میں لکھا گیا۔ جیسے بیٹا مثال کے طور پر دیکھیں، سورہ مومنین کی آیت نمبر 108 میں لفظ کالا آتا ہے، کالا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، صحیح ہے؟ سورۃ المومن کی آیت نمبر کاف الف لام سے لکھا ہوا تھا۔ پھر تھوڑا آگے جائیں تو آیت نمبر 112 اور 114 میں بھی یہی لفظ جو ہے اس طریقے سے لکھا گیا۔ پڑھنے میں تو فرق نہیں پڑا، لیکن لکھنے میں فرق پڑا تھا۔ تو یعنی کہ قرآن پاک کی ایک ہمارے پاس ایک زندہ مثال بیٹا محفوظ کی ایک زندہ مثال ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ اندازہ کیجئے کہ اگر رسم الخط میں تبدیلی بھی کر دی جاتی تو کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن مسلمانوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رسم الخط میں بھی کوئی معمولی سی تبدیلی کی جائے۔ حقیقت یہ تھی کہ کمال تحفظ کی ہمارے پاس بیٹا ایک زندہ مثال ہے کہ پڑھنے میں تو ادائیگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لکھنے میں فرق پڑتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اس حد تک بھی اس چیز کا خیال کیا کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآنی آیات لکھی جاتی، قرآنی ورڈز لکھے جاتے، عربک میں اعراب جس طریقے سے لگائے جاتے، اسی طریقے سے لکھا گیا۔ تو پھر اس کے علاوہ اس کے بعد پھر قرآن پر اعراب کا کام کیا گیا۔ عباسی خلیفہ حجاج بن یوسف کے دور میں جو تھے قرآن پاک کے الفاظ پر اعراب یعنی کہ زیر، زبر، پیش، جزم وغیرہ تقریباً 1 صدی ہجری بعد وجود میں آئے، 1 صدی کے بعد۔ اور حجاج بن یوسف نے اپنے وقت میں علماء وقت سے یہ کام لیا، وہ وقت جنہوں نے کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت ابو الاسود دائلی رحمۃ اللہ نے قرآن پاک پہ اعراب لگانے کا کام سر انجام دیا۔ اس طریقے سے قرآن پاک کو بیٹا جو ہے وہ جو ہے اس میں کسی طرح کا جھگڑا اور اختلاف نہیں ہوا، بلکہ ایک اعراب کے ذریعے قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہوئی۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پوری کائنات کو چیلنج دیا تھا کہ اس کی حقانیت اور سچائی پر اگر کسی کو شک ہے تو وہ جواب کی صورت میں ایک صورت بنا کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کلام کا جو ہے وہ حفاظت کا وعدہ خود اپنے ذمے لیا ہے۔ تو اس طرح سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی ہیرا پھیری ہو سکے یا کوئی جو ہے وہ تبدیلی کر سکے، یا اس میں کسی بھی طرح کی کہیں پر بھی جو ہے وہ ذرا برابر بھی جو ہے وہ تبدیلی رونما ہو سکے۔ تو یہ تا قیامت جو ہے کلام پاک جس طریقے سے محفوظ کیا گیا اسی طریقے سے تا قیامت جو ہے قرآن پاک اسی طریقے سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ بیٹا اب قرآن پاک کی حفاظت، فضائل اور تعارف جان لینے کے بعد اس کے بعد اب ایک سچا مسلمان کہلانے کا وہی حق رکھتا ہے اب جو وہ اس کلام سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے، یعنی کہ دن کی روشنی میں اور رات کی تاریکی میں قرآن کو غور و فکر کرتا رہے اور اس کی تلاوت کرتا رہے، اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا اور غور و فکر کرنا جو ہے بیٹا وہ ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ اب ہم پر منحصر ہوتا ہے کہ بیٹا کہ ہم اس کلام سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے کس حد تک جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے آپ کا قرآن پاک کا جو ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن پاک جو ہے وہ کس طریقے سے محفوظ کیا گیا۔